جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندر اتنی بڑی ہڈی کا پیس انٹری پہ، ٹھیک ہے، اندر آپ جا رہے ہیں، آپ کو کھوپڑیاں مل رہی ہیں، دو تین، تو یہ ابھی صرف یہاں سے کچھ 20-25 فٹ کے راستے میں آپ کو اتنی ہڈیاں مل گئی ہیں، زمین پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے کانٹے بچھائے ہیں۔ یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ایسا لگ رہا تھا کوئی بلا رہا ہے، کوئی لے جا رہا ہے، چلے ٹھیک ہے، ہانٹڈ نہیں تھی، چڑیل بھی نہیں تھی وہاں، لیکن بھائی وہاں کانٹے، لیکن ہم مسلسل جائے جا رہے ہیں، ان کو روک رہا ہوں، یار بھائی بھر چکے ہیں شوز، تو آپ نے شاید دیکھا بھی ہو ریکارڈنگ میں، ان کو مسلسل جائے جا رہے ہیں، کیا طاقت تھی، کیا سحر تھی اس طرف کھینچے جا رہے یہ اس عجیب سی. اب جیسے میں آرٹ ورک کا کام کرتا ہوں تو مجھے آرٹ کا کچھ معلوم ہونے کہ کہاں کا کس طرف کا ہے. جو تصویریں بنی ہوئی تھی نا، جو مین جگہ تھی نا، وہ پاکستانی آرٹ ورک نہیں تھا، وہ ایسا تھا بنگلہ دیشی. اچھا، جس طرح کا بنتا ہے نا والس پہ، گرفٹی کہتے ہیں، جو باہر جو تصویر تھی میں نے گرفٹی تھی عجیب سی چہرے پہ، وہ ایک بہت ہی عجیب سا تھا. وہ ہمارا پاکستانی آرٹ ورک نہیں لگا رہا مجھے کہا دیکھیں ہماری ہندو برادری میں بندیا لگائی جاتی ہے، بنگال میں لگائی جاتی ہے. اب کیا یہ اتنا پرانا تھا کہ قیام پاکستان سے پہلے کی یہ چیزیں تھی؟ لیکن 2 تصویروں پہ بندیا تھی اور 2 میں نہیں تھی. تو یہ مجھے بڑا ڈرپ لگا معاملہ کہ یہ کیا چکر ہے نا، کیا 2 بہنوں کا بنایا گیا، 2 چیزوں کا بنایا گیا، واللہ عالم. سر جانوروں نے جو ہمارا ساتھ دیا ایک بار پھر، لٹرلی کچھ لوگوں کے میسیجز آئے کہ کتوں کی آوازیں سن کے نا گوز بمپس آ گئے ان کو، جس طرح وہ رپلائی دے رہے تھے، جس طرح وہ رو رہے تھے. اب وہ آوازیں مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے چاروں طرف نا ایک کراؤڈ ہے اس وقت. کسی پویلین میں گراؤنڈ میں ہوتا ہے، جیسے آپ کی گراؤنڈ کے اندر آپ ہیں اور سب آپ کو چاروں طرف سے دیکھ رہے ہیں. ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پہ جو مخلوقات ہیں نا، وہ ہمیں چاروں طرف سے دیکھ رہی ہیں. بچے، خواتین تو تھیں، کسی مرد کی آواز نہیں آئی تھی ہمیں آخر سے پہلے تک. ہم نے بچوں کی آوازیں سنی، خواتین کی آوازیں سنی، جانوروں کی آوازیں سنی، بطخ کی سنی، ٹٹیری سر پہ یہ تیسرے کونے پہ آ گئی. میں مان گیا جی، میں نے آپ سے کیا کہا، جب کوئی حملہ ہونے والا ہوتا ہے، میں نے یہ فیل کیا کہ وہ پہنچتی ہے. بھائی آپ کب سے شوٹ کر رہے تھے، وہ نہیں آئی، اور جب وہ معاملات بگڑنے لگے نا تو یہ اللہ کی طرف سے مدد آئی. آپ یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیسے بلا لیتے ہو یا آپ کیسے کر لیتے ہو. میں خود کہتا ہوں کہ یار یہ سب کروایا جا رہا ہے، ہو رہا ہے. کہاں ہم اس بات کو ڈینائی کریں گے، کتنی بار ڈینائی، کتنی دفعہ کریں گے. ہائی وے اسکیم 33، ٹھیک ہے، پھر آپ کا اللہ بھلا کرے یہ گڈاف، پھر یہ ہب چوکی کے پاس 3 کونے، پھر ہم سی وی بھی گئے تھے، 4تھا کونا، وہاں پر بھی ہر جگہ ساتھ این اسی موقع پر اس کا آنا، جب ہم کسی موسٹ جسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ یہ اس جگہ کی سب سے میں سجاد یہ پلیس ہے. میں یہ تو کہہ رہا ہوں، ہم شوٹ کب سے شروع کرتے ہیں نا. ہاں، ہم 3 بجے سے ہم شوٹ پہ جانا کہیں نہیں آتی، لیکن جب ہمارا ایکسٹریم لیول بڑھنے لگتا ہے نا، خدا نہ خاصہ کچھ ہونے لگتا ہے یار، تو یہ سر پہ ڈیڈ اینڈ پہ ہے نا، بس اس کی جو آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہیں، بس اب بہت ہو گیا. منگو پیر پہ تو یہ اتنے سر پہ آئی ہے کہ ہمیں دکھ رہی تھی، اتنے نیچے آئی ہے، اتنے میں نے، مجھے یاد ہے یار، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب سے پہلے کیوں نہیں آواز آئی تھی. یہ ان کے جو بڑے تھے، مرد تھے، جو بھی تھے، ہم نے کیا کچھ نہیں کہا، کیا کچھ نہیں کیا، وہاں پر ہر کوشش کی، آواز آئی کس بات پہ. میں نے اس پہ بڑا غور کیا نا، سے ہم اس لیول کو پار کر چکے تھے، وہ بھی کر چکے تھے دادا. پھر میرے زبان سے ایک جملہ نکلا، ایک لفظ نکلا تھا کہ میں نے یہ کہا تھا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے آوازوں میں کیا سنا ہے. ہم نے آوازیں بچے اور خواتین کی سنی. جہاں میری زبان سے خواتین نکلا نا، وہاں ایک جملہ آیا سامنے میرے، ایک آواز آئی بھاری سی. میں تو وہیں کھڑا رہا نا، مطلب مجھ سے تو ہلا ہی نہیں گیا تھا. ہم جہاں تھے نا وہیں رک گئے. یہ بھائی جو ہے نا ہمارے، ان کو آیا کچھ سمجھ. 3 کی ہے بلے بھرو ایسی آواز آئی جو میں اسی ٹائم، مطلب میرے خیال میں شاید سہیل بھائی کا ہاتھ پکڑے، سجاد بھائی کا ہاتھ پکڑے. میں نے بولا اب جی تو بس. سجاد وہ 360 آواز تھی. جیسے میں جب یہ اس نے پکڑا نا، ایسا لگا کہ جیسے کہ ایک ادھر سے ایک ہی بندہ 3 طرف سے بول رہا ہے. اچھا، میں نے غور کیا وہ کسی ایک کی آواز نہیں تھی. ایک آواز نہیں تھی، بھاری گونج رہی تھی، لیکن وہ آواز ایک کی نہیں تھی، ایک سے زائد لوگوں کی آواز تھی. میں آپ کو کیا مجھے بہت زیادہ لگتے تھے وہاں پر، اور اگر آپ آڈیو کو غور سے سن لیں نا تو وہ کسی ایک کی نہیں ہے، 3 کی ہے. اب کیونکہ اگر آپ آڈیو پہ غور کریں، کسی ایک سے زائد آوازیں آئی ہیں، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ
ڈائریکشن وہی تھی آنے کی, مطلب ہمارے اپوزٹ. ہاں یار وہاں کوئی کیسے ہو سکتا ہے سہیل بھائی, مطلب ہم 3 لوگ تھے لائٹس کے ساتھ, ہم ایسے قدم رکھ رہے تھے اور آگے تو بالکل پاؤں رکھنا امپاسبل تھا. اس کے اندر سے وہ آوازیں آئی, اس جگہ کے اندر سے کوئی کیسے ہو سکتا ہے وہاں. مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کو مطلب سنا, جیسے کوئی پنجابی میں بات کرے, ٹھیک ہے, مجھے بھائی کو جو زبانیں آتی ہیں ان میں کوئی بات کرے آ جائے. اب یہ بلوچی زبان تو نہیں تھی, ہے لیکن بروئی زبان, بروہی. یہ جیسے ہماری ایک پنجابیوں میں بھی الگ الگ 3-4 قسم کی ہوتی ہے نا, کہتے ہیں نا, اس کی پنڈی میں تھوڑی سی مختلف بولی جاتی ہے, ہزارہ میں تھوڑی سی مختلف بولی جاتی ہے, لاہور میں الگ ہے. اس طرح کی فرق اسی طرح کی زبانوں کا ہے. مطلب جیسے رند ہے, بروئی ہے, مکسی ہے. اچھا, جی ایسے اور یہ ہے بڑی قدیم زبان, بہت قدیمی زبان ہے. 3 کی ہے. یار یہ ہمارے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا, ہمیں پہلے بھی تھا ایک فیکٹری کے باہر ہمیں کوئی بنگالی آوازیں جو ہے نا وہ ہمیں نہیں سمجھ آئی تھی. لوگوں نے بتایا کہ یہ بنگالی آواز, بنگالی زبان میں بولا گیا آپ سے. تو یہ میں نے سنا تھا اس طرح کے واقعات کے جب اثرات ہوتے ہیں, جیسے امریکہ میں کہتے ہیں نا وہ بلیک امریکن بھائی, وہ پنجابی میں بات کر رہے تھے, جس نے آج تک نہ کوئی فلم دیکھی, نہ کوئی کتاب پڑھی, نہ کسی کو سنا, اور لٹرلی ایسے پنجابی جیسے بچپن سے ان کو آتی ہو. یہ بڑا مشہور ہوا تھا واقعہ, ہم نے عظیم سرور صاحب نے سنایا تھا. اسی طرح کہتے ہیں کہ یار احسن چنگیزی اپنا بلطینی زبان بولنا شروع ہو گیا تھا, جو اس کا دل پکڑ رہا ہے. تو ان کی بھی زبانیں ہیں جی, جیسے ان میں بھی کاسٹ ہے, ہندو, مسلمان, عیسائی, ان میں بھی ہیں مذہب, ان میں بھی زبانیں ہیں, پنجابی, انگریز, بلوچی سے علاقے. وہ ہم نے بھی ایک واقعہ دیکھا نا, عربی جن اس میں تبوک کے اندر نا, وہاں کے حلیے ہوتے ہیں, وہاں انہوں نے عربی میں بولا تھا, عربی میں بولا تھا, جس کا مطلب بتایا تھا ہم نے. اب اسی طرح وہ علاقہ, ان کی خواتین, ان کے بچے, ہر طرح سے. بس مسئلہ یہ ہوا, بات یہ ہوئی, ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ایسا آخر یہاں پر کیا ہوا جس کے بعد سے معاملہ شروع ہوئے. پہلے کلاسز ہوتی تھی, اس کے بعد ایک دم سے جو ایک معاملے بڑھے نا, ایسا ایکسپیرینس جی جس پر ہم خود حیران تھے. میں وہیں کھڑا ہوا, ہمیں حضور ہوتے ہیں, آپ کیا حیران ہوتے, ہم خود حیران تھے وہاں پر کہ ہم کہاں آ گئے ہیں, یہ جگہ کیا ہے, ہم پہنچ کیسے گئے ہیں. آپ پہنچ گئے تھے تو نہیں لگ رہا تھا کہ بہت نارمل سی جگہ لگ رہی تھی, اتنی ہانٹڈ نہیں ہے. اسکول تو دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ عام ہوگا, لیکن جب اس کے پیچھے پہنچے ہیں نا, اس کو تو سمجھتے ہیں کہ اصل جگہ وہی تھی. اسکول تو ایک بہانہ کہہ لیں, اس کی زد میں جو چیزیں آئیں نا وہ شاید جب وہ گراؤنڈ خالی ہے جہاں وہ درخت لگے ہوئے ہیں, تو یہ اگر 40 سال پہلے بھی یہ بنا ہوگا تو یہ جگہ تو خالی ہوگی نا, انہیں کا تو حصہ ہوگی نا. شاید بھی وہاں پہ جو 7 بلڈنگ بنانے کے لیے پلر لگائے تھے نا, ہاں, وہ ٹیڑھے ہوئے تھے, کالم ٹیڑھے ہوئے بتائیں آپ, جس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے. یہ تو ان کی تو عمریں ہزاروں سال ہے نا, یہ انہیں کی جگہ پہ تو ہم تو ابھی آئے ہیں نا, مجھے اللہ نے بعد میں بھیجا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی, کئی لوگوں نے نوٹس کیا, نوٹ کیا, نشانیوں کو محسوس کیا. میں ایسے ہی نہیں کہتا تھا آپ کو کہ پرسرار جگہوں کی اپنی نشانیاں ہوتی ہیں, یہ تو آپ نے دیکھ کر اندازہ لگا لیا, محسوس کر دیا. آپ سوچیں جو وہاں پر موجود ہوگا اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوگا, اور ادھر کا ماحول کیا ہوگا, جہاں ادھر دیکھیں روشنی, ادھر دیکھیں تو اندھیرا, اور آوازیں اتنے قریب سے جیسے ہمارے پاؤں کے پاس اس درخت کے اندر سے آوازیں ہم نے خود سنی ہیں, اور نظر آپ کو کوئی نہ آ رہا ہوگا. پھر آپ اپنی آنکھوں پہ یقین نہ کر رہے ہوں کہ جب اندھیرا ہے, چلو اندھیرا ہے, وہ اندھیرا چلنا شروع ہو جائے. آپ اندازہ لگائیں, ایک جگہ اندھیرا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سایہ ہے شاید کسی چیز کا, وہ سایہ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے چلنا شروع ہو جائے, پھر وہ سایہ آپ کے سامنے بھی ہو, آپ کے پیچھے بھی ہو, عین اسی وقت. پھر لیکن سجاد وہ پیچھے جس طرح سے وہ ظاہر ہوئے, کیموفلاج تھے وہ, مطلب ایک انسانی حس نے جو اسے خطرے میں بھاگ یہی دیا, ہوا ہے وہ نا امیج میں نہیں پتہ چل رہا سر, یہی ہوا ہے. سامنے دیکھا ہے آپ نے, آپ پیچھے مڑے ہیں, وہاں دیکھا ہے آپ نے, آپ واپس آئے ہیں, پھر دیکھا وہ نہیں ہے, نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. یہ تو یہ تھا بس, یہ تو یہ تھا بس کہ آپس میں نا ایک ڈسپیوٹ ہو جائے, مطلب کوئی اکیلے ہو جائیں, جیسے یہ جو 3 ساتھ تھے نا یہ الگ ہو جائیں. یہی ہوتا ہے جس کو جہاں جگہ ملے, اور پھر وہ شکار بن جاتا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں جو ساتھ ہے نا بس یہ بچا جاتا ہے. بے شک جی کرم تھا ہے رہے گا, دعائیں تھیں ہیں رہیں گی, کرنے والے کام ہے نہیں ہے, کروائے جا رہے ہیں سب خود بخود ہی. تو بس ہم نکلتے ہیں کہ دیکھی جائے گی.
اب ہم یہ زور دیتے ہیں کہ جو ہم نے سنا ہوتا ہے نا، ہم صرف اس پہ ڈپینڈ نہیں رہتے، ہم خود اپنی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یار ان کو شاید نہیں پتہ، تبھی تو ہمیں بلایا ہے انہوں نے، اور جو چیزیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، ملتی ہیں، اپنے تجربے کی بنا پہ آپ سے شیئر کر دیتے ہیں، جو سمجھ نہیں آتا محسوس کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، کرم ہو جاتا ہے۔ تو یقین ہے جی، امید ہے کہ دیر آئے درست آئے، ایک آدھ ہفتہ نہیں آ سکے یہ پی ایس ایل ٹرانسمیشن کی وجہ سے، لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، دوبارہ اتوار آ گیا، تو ابھی بھی تیاری ہے ایک جگہ کی۔ اب بس اتنا بتا دیتے ہیں آپ کو کہ کوئی گھر، کوئی حویلی، کوئی اسکول، کوئی بیسمنٹ، کوئی تہہ خانہ نہیں، ایک پوری سوسائٹی ہے، پوری سوسائٹی جس کو کہتے ہیں جنات کی سوسائٹی، جنات کا علاقہ، بلایا گیا ہے ہمیں، جا رہے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو۔ فی الحال دیجیے اجازت، زندگی رہے انشاءاللہ ہوگی ملاقات۔ السلام علیکم۔